میں کچھ مہینے پہلے شہر کے ہلہ گلہ زندگی سے دور ایک چھوٹی سی جگہ پہ شفٹ ہوا۔ یہ ایک گاؤں کے قریب تھا، ایک ایسی جگہ جہاں بسنت اور سکون کا احساس ہوتا تھا۔ شہر کی تھکاوٹ بھری زندگی کے بعد یہاں کا اکیلا پن میرے لیے ریفریشنگ تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا جو بہت سستا تھا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن بیک یارڈ میں ایک بہت بڑا پلاٹ تھا۔ میرے گھر کے بالکل ساتھ ایک پرانا مکئی کا کھیت تھا جو ایک چھوٹی سی لکڑی کی باری کے پرے شروع ہوتا تھا۔ باری اور میرے گھر کی دیوار کے درمیان بس کچھ فیٹ کا فاصلہ تھا۔ وہاں کوئی پڑوسی نہیں تھا اور مجھے اس تنہائی کا مزہ لینا اچھا لگتا تھا۔ ہر شام میں اپنی کھڑکی کے اس کھیت کی طرف دیکھتا، ہوا میں ہلتی ہوئی مکئی کے پتے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ ایک سرد ہواؤں والی رات تھی، ایک ایسی رات جو انسان کو گرم کمرے میں رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مجھے سرد ہوا میں باہر رہنا اچھا لگتا ہے، تو میں اپنے بیک یارڈ کی چھوٹی سی وراندا پر کھڑا ہو گیا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک چیخ سنی۔ یہ کوئی جانور کی آواز نہیں تھی، یہ چیخ ایک انسانی آواز تھی، بہت تیز اور ہائی پچڈ۔ مجھے لگا کہ یہ شاید کسی بچے کی آواز ہے، اور وہ چیخ مکئی کے کھیت سے آئی، اور وہ چیخنے کی آواز مکئی کے کھیت سے آئی تھی۔ بنا سوچے سمجھے میں فوراً اندر گیا، اپنی پرانی ہنٹنگ رائفل اٹھائی اور واپس باہر بھاگا۔ آواز پھر سے آئی، اس بار پہلے سے بھی زیادہ تیز۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے رکا اور اندھیرے میں کسی کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے چیخنے والے سے کہا کہ دوبارہ آواز لگائے، مگر سب کچھ خاموش تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کھیت کی باری کے اوپر چڑھ گیا اور ایک رینڈم رو میں ڈھونڈنے لگا۔ میں نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ یوز کی اور بار بار پکارتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، تو میں نے پولیس کو کال کیا اور انہیں سچویشن سمجھائی۔ پولیس وہاں آئی اور ہم مل کے کھیت میں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی فٹ پرنٹس، نہ کوئی ایسی چیز جس سے ہمیں پتہ لگتا کہ وہاں کوئی تھا۔ پولیس چلی گئی، مگر میرا چین کھو گیا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ کسی کا مذاق تھا، مگر میری پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ رات کے قریب جب میں اپنے کمرے میں تھا تو مجھے کھڑکی کے باہر ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ جب میں نے دیکھا تو مکئی کے کھیت میں چھوٹی سی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ آگ ہوا کے ساتھ تیزی سے پھیل سکتی تھی۔ میں نیچے بھاگا، اپنے گھر کے پائپ اٹھائے اور آگ بجھانے کے لیے بھاگا۔ شکر تھا کہ آگ اتنی نہیں پھیلی تھی اور میں نے جلدی بجھا دی، مگر تبھی مجھے ایک عجیب سی حرکت اپنے گھر کی اوپر والی کھڑکی میں دکھائی دی۔ کوئی میرے بیڈ روم کے اندر تھا۔ میں بھاگ کر گھر کے اندر گیا، مگر جو دیکھا اس نے مجھے سخت کر دیا۔ کچن بالکل تباہ تھا، سارے برتن ٹوٹے ہوئے تھے اور فریج اور کیبینیٹس کھلے ہوئے تھے۔ تبھی میں نے سنا کہ فرنٹ ڈور زور سے بند ہوا۔ میں بھاگا، لیکن جو بھی تھا وہ بھاگ چکا تھا۔ پولیس اور فائر فائٹرز دوبارہ آئے، مگر پھر کچھ نہیں ملا۔ وہ رات کے بعد مجھے ہر آواز پر شک ہوتا رہا۔ ہر رات اپنے پاس رائفل رکھتا تھا جب تک وہاں سے موو آؤٹ نہیں کیا، لیکن اب تک وہ چیخ میرے ذہن میں گونجتی رہتی ہے۔ شاید وہاں واقعی کوئی بچے کو مدد کی ضرورت تھی اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ میں 24 سال کا تھا اور اپنے خوابوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک رائٹر بننا چاہتا تھا۔ میں ایک مشہور اخبار کے لیے لکھ بھی رہا تھا، لیکن سب کچھ میرے پلان کے مطابق نہیں چلا۔ میں اپنے باپ کی مدد کرنے کے لیے واپس گاؤں آ گیا۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور فارم سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے تھی، مگر ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ضروری تھا۔ یہ فارم ایک الگ اور شان جگہ پر تھا۔ گیہوں کے کھیت چاروں طرف،
پھیلے ہوئے تھے۔ قریب کے نیبر بھی کم از کم 10 منٹ کے فاصلے پر رہتے تھے۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو اپنے شوہر کے گزرنے کے بعد اکیلی رہتی تھی۔ زندگی یہاں دھیرے چلی جا رہی تھی اور مجھے اس وقت ایسی ہی زندگی کی ضرورت تھی۔ پہلے کچھ ہفتوں تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں دھیرے دھیرے فارم کی روٹین کا عادت ڈال رہا تھا اور رات کو لکھنے کے لیے میرے پاس بہت وقت ہوتا تھا۔ مجھے رات میں کام کرنا زیادہ اچھا لگتا تھا، اس لیے میں اپنے فارم کے کام دن کے وقت ختم کر لیتا تھا اور رات کو اپنے کمرے میں لکھتا رہتا۔ میں فارم کی تیسری منزل کے چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا تاکہ میری عجیب سونے جاگنے کی روٹین سے ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ تیسرے ہفتے ایک عجیب بات شروع ہوئی۔ ہر شام سورج ڈھلنے کے قریب مجھے کھیت کے کونے میں ایک شکل نظر آتی تھی، گیہوں کو 2 کٹاروں کے بیچ۔ شروع میں مجھے لگا شاید یہ کسی پڑوسی کے بیٹا یا کوئی اور ہوگا جو اپنی زمین دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ہمیشہ وہیں کھڑا رہتا بنا ہلے۔ پہلے تو لگا شاید کوئی درزی کا منحوس پتلا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ انسان ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ شخص اور قریب آنے لگا۔ ہر شام یہ فگر کھیت کے الگ قطاروں کے بیچ نظر آتا، لیکن اس بار گھر کے قریب۔ میں نے اپنے والدین کو بتایا، لیکن انہوں نے اس بات کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا۔ ماں نے کہا شاید یہ ہمارے پڑوسی کی فیملی کا کوئی بندہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نقصان نہیں کرے گا۔ ایک شام جب میں فارم کے کام میں مصروف تھا تو میں نے دیکھا وہ شکل اب بھی بالکل زمین کے کنارے کھڑی تھی۔ میں اپنی نروس کو سنبھالتے ہوئے اس کے قریب گیا اور آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ لیکن اس شخص نے کچھ نہیں کہا، بس ایک دم بھاگ گیا اور گیہوں کے کھیت میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح میں نیبر کے گھر گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا ان کے ساتھ نہیں رہتا اور وہ خود اپنی طبیعت کی وجہ سے زیادہ باہر نہیں نکلتی۔ یہ سن کر میری حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ وہ جو بھی تھا وہ کوئی اسٹرینجر تھا۔ میں نے اپنے والدین کو بتایا، لیکن اب بھی وہ پولیس کو انوالو کرنے کا حق میں نہیں تھے۔ پھر ایک رات فارم کی لائٹس ایک دم چلی گئی، اندھیرا ہر طرف چھا گیا۔ میں فلیش لائٹ لے کر نکلا اور فارم کے آس پاس دیکھا۔ تب مجھے کھیت سے عجیب سی آواز آتی سنائی دی۔ جب میں نے اپنی فلیش لائٹ اس طرف ماری تو ایک آدمی دکھا۔ اس کے سر آدھا گنجا تھا۔ وہ گوریلا کپڑے اور ایک زنگ لگی ہوئی کینچی لے کر کھڑا تھا۔ میں سیدھا گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ پولیس کو بلایا گیا، لیکن وہ شخص تب تک وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ بس بریکر کے پاس پانی گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے بجلی چلی گئی تھی۔ میرے رہنے کے کچھ ہفتوں کے بعد کچھ اور نہیں ہوا، لیکن اب بھی وہ دن میری یادوں میں ویسے ہی زندہ ہے جیسے تب تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں چھوٹا تھا، اس لیے کچھ ڈیٹیلز زیادہ یاد نہیں ہیں، لیکن امپورٹنٹ پارٹس مجھے اب بھی یاد ہیں۔ میں ایک گاؤں کے علاقے میں پاکستان کے اندر رہتا تھا اور اسکول روز سائیکل پہ جاتا تھا، کیونکہ میرے والدین ہمیشہ کام میں بیزی رہتے تھے، تو اس لیے میں اکیلا اسکول جایا کرتا تھا۔ سائیکل پہ اسکول جانا آسان تھا۔ ہمارا گھر کھیت کے دوسری طرف تھا اور اسکول کا راستہ مجھے ایک بڑے مزے کھیت کے پاس سے لے کے جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ کھیت ختم ہی نہیں ہوتا، خاص کر جب میں چھوٹا تھا۔ میرے والدین نے مجھے ہمیشہ ایک بات سمجھائی تھی، کبھی مزے کھیت کے تھرو شارٹ کٹ مت لینا۔ وہ ڈرتے تھے کہ میں مزے میں کھو جاؤں گا اور میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کی بات پر کبھی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مزے میں ڈائریکشن کھو دینا کتنا آسان ہے۔ روز میں روڈ کا لمبا راستہ لے کر گھر آتا تھا۔ میں اکثر اکیلا سائیکل چلاتا تھا، کیونکہ میرے آس پاس کے علاقے میں زیادہ دوست نہیں تھے۔ مجھے لمبی رائڈز پسند آنے لگی تھیں اور میں ویکنڈز پر بھی سائیکل چلانے نکل جاتا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے وقت میری سائیکل کی چین اچانک اتر گئی۔
میں نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹوٹ چکی تھی۔ کوئی بھی طریقے سے میں اسے جوڑ نہیں پایا۔ مجھے اپنے والد کی سکھائی ہوئی ٹرکس یاد آئی لیکن یہاں کچھ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے آئیڈیا تھا کہ پوری سائیکل کو لے کر پیدل چل کے گھر جانا بہت مشکل ہوگا۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا کہ کسی سے مدد مانگتا اور میں کسی عجیب آدمی سے لفٹ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی میری نظر مزے کھیت پر پڑی۔ اگر میں ماضی کھیت سے گزرتا تو میں اپنے کافی وقت بچا سکتا تھا۔ والدین نے روکا تھا لیکن مجھے لگا کہ صرف سیدھا چلنا ہے اور میں سیف نکل جاؤں گا۔ میں نے سائیکل کو مزی کھیت کے اندر دھکیلنا شروع کیا اور سوچا کہ یہ بس ایک چھوٹا شارٹ کٹ ہوگا۔ پہلے سب ٹھیک تھا۔ مزے کے پتلے راستے سے گزرتے وقت ہر طرف میزے کے اونچے پودے تھے۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ مزے مجھے دبا رہے ہیں۔ ہوا رکی ہوئی تھی اور مزے کے اندر بہت خاموشی تھی۔ میں نے ہر کچھ دیر بعد اپنے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ڈر کس چیز کا لگ رہا ہے۔ پھر مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی جیسے مزے کے پودوں کے درمیان کچھ ہل رہا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف ہوا ہے، لیکن آواز مجھے واپس سنائی دی۔ اس بار آواز زیادہ قریب تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور میں اپنی سائیکل کے ساتھ تیز چلنے لگا۔ لیکن پھر کھیت کے راستے بدلنے پر مجھے ایک آدمی نظر آیا۔ وہ بالکل بے جان سا کھڑا تھا، کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے، بازو پر گہری خراشیں تھیں۔ اس نے پوچھا، تم کھو گئے ہو کیا؟ اس کی آواز نیش اور کھردری تھی۔ میں کچھ بول نہیں سکا، بس اسی جگہ جم گیا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور مجھے کہا، میں تمہیں گھر کے راستہ دکھاتا ہوں۔ میرا دل ایک دم رک گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے اور میں سائیکل کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ میرے پیچھے بھاگتا رہا، چلاتا ہوا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں کھیت میں ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتا رہا اور ہر بار مجھے لگتا تھا کہ اب میری جان چلی جائے گی۔ ایک بار اس کے ہاتھ میں مجھے رسی نظر آئی اور وہ کہتا رہا، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ بہت دیر بعد مجھے کھیت کے باہر نکلنے کا راستہ ملا۔ گھر پہنچتے وقت میں اتنا ہل گیا تھا کہ سیدھا چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ گھر جا کر میں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتایا۔ میرے والد غصے میں اور میری ماں رو رہی تھی۔ میرے والد میری سائیکل ڈھونڈنے کھیت گئے لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ کچھ ہفتوں بعد ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ جب میں ایک دن اسکول سے گھر آیا تو دیکھا کہ میری پرانی سائیکل ہمارے ویراندے پر کھڑی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت زیادہ ڈرا ہوا کون تھا، میں یا میرے والدین۔ اس واقعے کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہمیں بہت بڑے کھیتوں اور جنگل کے پیچھے پڑتا تھا۔ یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔